حسین ہے میرا بادشاہ، حسین ہے میرا، حسین ہے میرا بادشاہ۔ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، یعنی اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کامیابی حاصل کرنے والے وہ مومن ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی جس مومن نے اپنی نمازوں کی حفاظت کی اس نے جو ہے کامیابی حاصل کر لی۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں پر نماز ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے قرآن و حدیث کے اندر، وہیں پر جو ہے نماز کی حفاظت کرنے کی بھی تاکید کی گئی ہے، یعنی نماز کو بھی ادا کیا جائے اور نماز کی حفاظت بھی کی جائے۔ ایسا نہیں کہ ہم صرف نماز پڑھتے رہیں اور اپنی نماز کی حفاظت نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا مومن جو ہے وہ کامیاب نہیں ہے۔ وہ مومن کامیاب ہے جو نماز بھی ادا کرتا ہے اور ادائیگی کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی نماز کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ مگر افسوس، آج کا مسلمان نماز تو پڑھتا ہے مگر اپنی نماز کی حفاظت نہیں کرتا۔ چند عمومی غلطیوں کا ذکر جو ہے میں آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ جو اکثر لوگ جو ہے اپنی نمازوں کے اندر غلطیاں کر جاتے ہیں، جن کی وجہ سے جو ہے ان کی نماز خراب ہو جاتی ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اندازہ بھی نہیں لگتا۔ پہلی بات، اگر آپ جماعت سے نماز ادا کر رہے ہیں تو امام اور مقتدی کا مسلمان ہونا یعنی ہم عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ جماعت سے نماز ادا کر رہے ہیں تو جو شخص امامت کر رہا ہے اس کا عقیدہ اور جو اس کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہے اس کا عقیدہ، دونوں کا عقیدہ ایک ہونا چاہیے، دونوں کو مسلمان ہونا چاہیے، کیونکہ یہ چیز جو ہے شرائط میں شامل ہے۔ یہ چیز شرائط میں شامل ہے۔ ایسا نہیں کہ امام جو ہے وہ گستاخ رسول ہے، گستاخ صحابہ ہے، گستاخ اہل بیت ہے، گستاخ اولیاء کرام ہے، اور جو اس کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہے وہ عاشق رسول ہے، عاشق صحابہ ہے، عاشق اہل بیت ہے، عاشق اولیاء کرام ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے اقتدا جو ہے وہ درست نہیں ہوگی۔ اقتدا درست ہونے کے لیے جو ہے دونوں کا مسلمان ہونا، دونوں کا ہم عقیدہ ہونا ضروری ہے، شرط ہے۔ اگر یہ شرط نہیں پائی گئی تو آپ کی اقتدا جو ہے وہ درست نہیں ہوئی۔ جب اقتدا درست نہیں ہوگی تو نماز بھی آپ کی درست نہیں ہوگی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بد عقیدہ کے پیچھے نماز نہیں ادا کرنا چاہیے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے بہت سے لوگ داڑھی اور ٹوپی جو ہے لگا لیتے ہیں، کرتا پاجامہ پہن لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے۔ نہیں، ہر داڑھی اور ٹوپی لگانے والا شخص جو ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یعنی اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر واضح طور پر بتا دیا کہ کچھ لوگ روئے زمین پر ایسے بھی ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، یعنی پچھلے دن پر ایمان لائے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جس طریقے سے ایمان لانا چاہیے اس طریقے سے وہ ایمان نہیں لائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو یہ بتا دیا کہ صرف داڑھی اور ٹوپی دیکھ کر جو ہے ہرگز یہ نہ فیصلہ کرنا کہ یہ مسلمان ہے، بلکہ اس کے عقیدے کو پرکھا جائے، جانچا جائے، دیکھا جائے کہ حقیقت میں یہ مسلمان ہے کہ نہیں۔ اب اگر وہ مسلمان ہے تو اس کی اقتدا میں جو ہے اگر ہم نماز ادا کرتے ہیں ہماری نماز درست ہوگی، ورنہ جو ہے ہماری نماز درست نہیں ہوگی۔ اس مسئلے کو آج لوگ جو ہے اہمیت نہیں دیتے ہیں اور اہمیت نہ دے کر جو ہے اپنی نماز کو خراب کر لیتے ہیں، اپنی نماز کو خراب کر لیتے ہیں۔ اپنی نماز کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے سب سے پہلے اس چیز کو دیکھنا چاہیے اور دیکھنے کے بعد پھر اقتدا کرنی چاہیے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی اے آدم کی اولاد ہر نماز کے وقت اپنی زینت لو، ہر نماز کے وقت اپنی زینت لو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو عمدہ لباس، صاف ستھرا لباس پہن کر جو ہے مسجد میں جاؤ، یعنی صاف ستھرا لباس پہن کر مسجد کے اندر نماز ادا کرنے کے لیے آنا چاہیے۔ اب جیسے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں کہ جب وہ کام کرتے ہیں تو کام کی وجہ سے جو ہے ان کا پورا لباس جو ہے گندا ہو جاتا ہے، اس کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے قصاب کو لے لے، قصاب ہوا یا جو گاڑی وغیرہ بناتے ہیں ان کا لباس بھی اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ بہت ہی زیادہ گندا ہو جاتا ہے۔ تو اب ایسے شخص کو کرنا یہ چاہیے کہ جب وہ نماز ادا کرنے کا ارادہ کرے تو اپنے لباس کو جو ہے تبدیل کر لے، وہ گندا لباس جو ہے اتار دے اور صاف ستھرا لباس پہن لے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب تم نماز ادا کرنے کا ارادہ کرو تو صاف ستھرا لباس پہن کر جو ہے مسجد کے اندر جاؤ، زینت کے ساتھ جو ہے مسجد کے اندر جاؤ۔ مصنف عبد الرزاق کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بندے کو دیکھا کہ معمولی کپڑوں میں نماز پڑھ رہا ہے، معمولی کپڑوں میں نماز ادا کر رہا ہے۔ آپ نے اسے مخاطب کیا اور مخاطب کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ کیا خیال ہے اگر تمہیں فلاں بندے کی طرف بھیجا جائے تو یہی کپڑا پہن کر چلے جاؤ گے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس شخص کو مخاطب کر کے کہا کہ جو تم یہ معمولی لباس پہن کر نماز ادا کر رہے ہو، اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے کہ یہ لباس پہن کر تم فلاں آفس کے اندر چلے جاؤ، فلاں ادھیکاری سے ملنے کے لیے چلے جاؤ، تو کیا تم اسی لباس میں اس ادھیکاری، اس افسر سے ملنے کے لیے تم چلے جاؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، یعنی میں ایسے لباس میں اس کے پاس نہیں جا سکتا، اس بڑے آدمی کے پاس میں نہیں جا سکتا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے زیب و زینت اختیار کی جائے۔ یعنی ہم بندے کا تو خیال کرتے ہیں مگر جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا نمبر آتا ہے تو جس حالت میں ہوتے ہیں اسی حالت میں ہم جو ہے مسجد کے اندر چلے آتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی
سب سے زیادہ حقدار ہے زینت کا، زیب و زینت کا، تو وہ پروردگار عالم ہے۔ اس لیے جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں آنے کا ارادہ ہو، نماز ادا کرنے کا ارادہ ہو، تو لباس جو ہے صاف ستھرا پہن کر، عمدہ لباس پہن کر جو ہے مسجد کے اندر آنا چاہیے۔ اور تیسری بات دیکھیں، تیسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے جماعت پانے کے لیے مسجد میں بھاگتے اور دوڑتے ہیں، یعنی وقت کم بچتا ہے تو سوچتے ہیں اپنے گھر سے جو ہے بہت تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے مسجد کی طرف آتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جلدی جلدی وضو بنا کر دوڑتے ہوئے جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے پہلی بات تو مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ مسجد کے اندر دوڑنا، شور کرنا، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز سے روکا ہے۔ میرے آقا نے اپنے امتیوں کو اس چیز سے روکا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے، بخاری شریف کے اندر ہے کہ ایک روز حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رکھے تھے تو پیچھے شور ہوا، تو آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ یعنی جب نماز مکمل ہو گئی تو میرے آقا نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ آخر آپ لوگ شور کیوں کر رکھے تھے، کیا وجہ تھی؟ تو صحابہ اکرام نے جواب دیا کہ ہم نے نماز کے لیے جلدی کی ہے، یعنی ہم جو دوڑ کر آ رکھے تھے، دوڑنے کی وجہ سے، جلد بازی کی وجہ سے جو ہے یہ شور پیدا ہوا، اور ہم یہ جلد بازی اس لیے کر رہے تھے تاکہ ہم جلد سے جلد جو ہے نماز میں شامل ہو جائے، جماعت میں شامل ہو جائے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، جب نماز کے لیے آؤ تو سکون اور وقار کے ساتھ آؤ، یعنی اطمینان کے ساتھ آؤ، سکون کے ساتھ آؤ، وقار کے ساتھ آؤ۔ اور جو نماز تمہیں مل جائے، اور جو نماز تمہیں مل جائے وہ پڑھ لو، اور جو نہ ملے وہ بعد میں پوری کر لو، یعنی دوڑ کر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا نے یہ حکم دیا کہ تم جو ہے اطمینان کے ساتھ مسجد آؤ، وقار کے ساتھ مسجد آؤ، شور کرتے ہوئے، دوڑتے ہوئے جماعت کے لیے ہرگز مسجد کی طرف نہ آؤ، بلکہ وقار اطمینان کے ساتھ آؤ، اور جتنی نماز تمہیں جماعت سے مل جائے تم جماعت سے ادا کر لو، پھر اس کے بعد جو نماز تمہاری چھوٹی ہوئی تھی اس کو جو ہے بعد میں ادا کر لو۔ اور چوتھی بات دیکھیں، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اس کو جو ہے باغور سنیں اور اپنے ذہن میں اتارنے کی کوشش کریں۔ چوتھی بات یہ کہ قیام، رکوع، قومہ، سجدہ اور جلسہ وغیرہ خوب اچھی طرح اطمینان سے ادا کرنا اعتدال ارکان کہلاتا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے اعتدال ارکان کہلاتے ہیں، اور اعتدال ارکان جو ہے واجب ہے، اعتدال ارکان جو ہے واجب ہے۔ اب بعض لوگ کرتے کیا ہے، رکوع میں جاتے ہی فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، رکوع میں جتنی دیر رکنا چاہیے اتنی دیر جو ہے رکتے نہیں، فوراً جو ہے جھکے اور کھڑے ہو گئے اور سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ جو ہے رکوع پورا کرتے ہیں اور نہ ہی جو ہے قومہ، یعنی قومہ بھی نہیں پورا کر رکھے ہیں، نہ رکوع بھی پورا کر رکھے ہیں، بلکہ سجدے میں گئے، ایک سجدہ مکمل کیا، سر اٹھایا، اور جو بیچ میں جلسہ ہونا چاہیے اس جلسے کو برقرار نہیں رکھتے، بلکہ دوسرا سجدہ جو ہے فوراً کر دیتے ہیں، دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، یعنی نہ جلسہ اطمینان سے کرتے ہیں، نہ قیام اطمینان سے کرتے ہیں، نہ رکوع اطمینان سے کرتے ہیں، نہ جلسہ اطمینان سے کرتے ہیں۔ ایسا کرنے والے جو ہے پہلی بات گناہگار ہوتے ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ انہوں نے جو ہے واجب کو ترک کر دیا
اور نماز کے اندر واجب کو ترک کرنا جو ہے واجب الاعادہ کہلاتا ہے، یعنی اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ جو پھٹافٹ نماز پڑھتے ہیں وہ واجب کو ادا نہیں کرتے، جو اعتدال ارکان ہے اس کو مکمل طریقے سے نہیں ادا کرتے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اور سجدے کے اندر جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اس تسبیح کو اطمینان سے پڑھنا چاہیے۔ جیسے بہت سے لوگ کس طریقے سے پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان، اس طریقے سے پڑھنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ آپ ایک تسبیح کو پڑھیں پھر ٹھہر جائیں، پھر دوسری تسبیح کو پڑھیں پھر ٹھہر جائیں، پھر تیسری تسبیح کو پڑھیں ٹھہر جائیں، تب یہ 3 مرتبہ پڑھنا کہلائے گا۔ اگر آپ نے ایک ہی ساتھ کے اندر جو ہے تینوں تسبیح کو پڑھ دیا تو یہ 3 مرتبہ نہیں تسبیح کہلائے گی اور نہ یہ اعتدال ارکان پایا جائے گا، کیونکہ جلدی جلدی آپ نے پڑھ کر سجدہ کر دیا، سجدے کو مکمل نہیں کیا، سجدے سے اپنے سر کو اٹھا دیا۔ تو اس طریقے سے جو ہے نماز ادا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اطمینان و سکون کے ساتھ واجب کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ اور پانچویں بات سن لیں، پانچویں بات یہ کہ سجدے میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں میں سے کسی ایک کا پیٹ زمین پر لگنا فرض ہے۔ جو 10 انگلیاں ہیں پاؤں کی، ان 10 انگلیوں میں سے ایک انگلی کا پیٹ جو ہے زمین سے لگنا فرض ہے، اور ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کے پیر زمین پر لگنا واجب ہے۔ ایک فرض ہے اور دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ جو ہے زمین سے لگنا واجب ہے، اور 10 انگلیوں کا پیٹ جو ہے زمین پر لگنا اور قبلہ رخ ہونا سنت ہے۔ یہ چیز جو ہے ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگنا فرض ہے اور دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ جو ہے زمین سے لگنا واجب ہے، اور 10 انگلیوں کا پیٹ جو ہے زمین سے لگنا سنت ہے۔ اب پیٹ سے لگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیٹ یہ والا حصہ کہلاتا ہے، اس طریقے سے لگنا چاہیے، ایسا نہیں کہ صرف انگلیاں کھڑی رہے یہ نوکا لگے یا صرف یہ شروع والا حصہ نہیں، بالکل اطمینان سے توڑ کر جو ہے انگلیوں کے پیٹ کو زمین سے لگانا چاہیے۔ اگر کسی نے سجدہ کیا اور دونوں پاؤں جو ہے اٹھے رہے یا انگلیوں کے ناخن زمین پر لگائے یا انگلیوں کی صرف نوک لگائی اور ایک بھی انگلی کا پیر زمین پر نہیں لگا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو اس طریقے سے اگر انگلی کا پیر جو ہے زمین سے نہیں لگتا ہے تو نماز نہیں ہوگی، اگر ایک بھی انگلی کا پیٹ زمین سے نہیں لگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگانا لیکن ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگایا تو ترک واجب کی وجہ سے نماز واجب الادا ہوگی، یعنی اگر دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین سے نہیں لگا تو آپ نے جو ہے واجب کو ترک کر دیا اور ترک کرنے کی وجہ سے آپ کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا۔ اور 10 انگلیوں کا پیٹ اگر زمین سے لگاتے ہیں آپ تو آپ نے سنت پر بھی عمل کر لیا، آپ نے فرض پر بھی عمل کر لیا اور آپ نے واجب پر بھی عمل کر لیا۔ اس لیے اس مسئلے پر بھی آپ غور کریں، اس بات کا خیال کریں کہ جب آپ سجدہ کریں تو اپنی انگلیوں کے پیٹ کو جو ہے زمین سے ضرور لگائیں، ورنہ آپ کی نماز جو ہے مکمل نہیں ہوگی۔ اگر 3 انگلیوں سے کم لگ گیا تو دوبارہ آپ کو پڑھنا پڑے گا، اگر ایک بھی انگلی نہیں لگی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگانا واجب ہے۔
فرض بھی ہے، سنت بھی ہے. اگر سنت پر عمل کر لیتے ہیں تو تینوں چیز ایک ساتھ ادا ہو جاتی ہے. آپ اپنی نماز کی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اس لیے نماز بھی ادا کریں اور ساتھ میں جو ہے اپنی نماز کی حفاظت بھی کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی